جس فرد نے بھی زندگی گزاری ہے وہ اس کائنات میں رب کریم کے سب سے بڑھ کر محبوب ذاتیں تھیں۔ آج کی اس نشست میں جناب شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شخصیت پاک ایسی ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ اور آپ کی شخصیت کے ہزاروں پہلو ہیں، اور ایک ایک پہلو پہ کئی گھنٹے جو ہیں علماء اس پہ بیان فرماتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو بہت سی ایسی سعادتیں عطا فرمائیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ نے آپ کو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے، حضور کی ذات کے ساتھ رہنے کے لیے چنا۔ 10 سال کی عمر پاک میں آپ نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت فرمانا شروع کر دی تھی، اور ایک روایت میں آپ خود فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا جب اس پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب کو ایک کہنے والا میں علی المرتضیٰ کی ذات مقدسہ اس پوری کائنات کے اندر۔ اور حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے یہ روایت جو 7 سال کی آئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 10 سال کی عمر پاک میں وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو آپ نے اظہار فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہنے کا، لیکن حضور کی ذات پر ایمان تب سے تھا جب سے آپ کی آنکھوں نے چہرہ وضحا کو دیکھا تھا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مقدسہ جب سے دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سے ساتھ نبھانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا، آپ کو شجاعت اور بہادری کی دولت سے نوازا۔ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسد اللہ الغالب کا لقب عطا فرمایا گیا، اور جناب شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ کا شیر ہونے کا شرف عطا فرمایا گیا۔ ایک 2 مصروں کا ایک شعر ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے تاکہ میرا اور آپ کا ذوق بن جائے۔ اللہ کا جو شیر ہے وہ ولیوں کا ولی ہے۔ اللہ کا جو شیر ہے، اس شیر پر انشاءاللہ العزیز آپ بھی شیر بن جائیں گے اور میرے ساتھ شروع ہو جائیں گے بولنا ہے۔ اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا علی تیرا علی مولا علی ہے۔ بس یہ 2 مصرے تھے، بالکل آسان ہیں، آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ تو اب میرا خیال ہے میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ پڑھیں اور آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیں گے۔ اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا علی تیرا علی وہ مولا علی ہے۔ اللہ کے ایسے شیر ہیں، رب کریم نے آپ کو قوت اور طاقتیں عطا فرمائیں، جسمانی بھی روحانی بھی طاقتیں عطا فرمائیں۔ رب کریم نے آپ کو آپ کے جسم اقدس اور آپ کی روح پاک کو بھی طاقتور تخلیق فرمایا۔ ہم جب غزوات کی طرف دیکھتے ہیں تو غزوہ بدر پہلا غزوہ ہوا ہے، وہاں سے لے کر غزوہ خیبر تک ہر میدان میں جن کا نام سب سے پہلی فہرست میں آتا ہے وہ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مقدسہ ہیں۔
روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غزوے میں لشکر اسلام کا جو علم اور جھنڈا ہے وہ جناب شیر خدا کو عطا فرمایا۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے وقت سب سے زیادہ مخالف سمت سے جو حملہ ہوتا ہے وہ جھنڈا اٹھانے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جھنڈا نیچے گرے اور فوج کے اندر بھگدڑ مچے اور ان کے جو دل ہیں وہ تنگ ہوں اور یہ اپنے ہمت کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے لشکر مبارک کا جھنڈا جناب شیر خدا کے ہاتھ میں عطا فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل حشر کے میدان میں آپ کی امت کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا جسے دنیا میں ہم نے جھنڈا دیا ہے حشر میں بھی اسے ہی عطا فرمایا۔ اور آپ کی طاقت اور بہادری اور جرأت کا یہ مقام ہے کہ غزوہ بدر جسے قرآن مجید میں رب کریم نے یوم الفرقان کہا، ایک فیصلہ کن معرکہ، یہ وہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر آنسو بہا کر کہہ رہے تھے، عرض کر رہے تھے رب کریم میں جو مٹھی بھر مسلمان یہاں میدان بدر میں لے آیا ہوں ان کی حفاظت کرنا، اگر یہ نہ رہے تو پھر پاک پروردگار تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چادر مبارک جو گر گئی تھی کندھوں پہ ڈال کے رو کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھیے رب نے وعدہ سچا فرمایا ہے وہ فتح آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ ان حالات میں جب پورے مشرکین عرب اکٹھے ہوئے تھے، ان حالات میں جب اس امت کا فرعون ابو جہل سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا تھا آج مولی کی طرح ہم کاٹ دیں گے، یہی عتبہ اور شیبہ تھے جو کہہ رہے تھے یاد رکھنا آج کوئی مسلمان بھاگنے نہ پائے۔ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں رات کی تنہائی میں۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو پھر رب کریم نے 313 مٹھی بھر مسلمانوں کو اس طرح فتح عطا فرمائی کہ 70 کافر واصل جہنم ہوئے۔ ان 70 میں سے 35 کافروں کو شیر خدا نے اپنی تلوار سے قتل کر کے بتلایا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں جب بھی لکھا جائے گا کہ پہلا غزوہ بدر فتح یاب ہوا تھا تو اس میں مہر شیر خدا کی تلوار نے لگائی تھی۔ آپ حیران نہیں ہو رہے کہ 70 میں سے 35 کو دوسروں نے قتل کیا اور 35 شیر خدا کی سیف ذوالفقار کے نیچے آ کے کٹ گرے، اور شیر خدا نے اسی دن اعلان کر دیا تھا کہ اسلام کا شیر کہلانے کا حق علی المرتضیٰ کی ذات مقدسہ کو ہے۔ یہ وہ بہادر نوجوان ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق میں دیکھتے ہیں تو 1000 مردوں کے برابر عبد ود خندق کو پھلانگ کر آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شیر ہو، کوئی ماں کا دودھ جس نے پیا ہو، وہ مرد اگر تم نے پالا ہے تو آج میرے مقابلے میں آ جائیں۔ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے اور عرض کی حضور مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا علی آپ بیٹھ جاؤ، یہ عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ، یہ عبد ود ہے۔ آپ خاموش ہوئے اور بیٹھ گئے۔ اس نے پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جوان پالے ہیں تو کھڑے ہو، اس کو بھیجو میرے مقابلے میں۔ شیر خدا پھر کھڑے ہوئے، پیارے مصطفیٰ کریم نے پھر بٹھایا۔ تیسری دفعہ شیر خدا نے عرض کی حضور ماں کے دودھ کی بات آ رہی ہے، اب شیر خدا کو جانا ہوگا۔ جب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گئے، اس کا آمنا سامنا ہوا تو یہ اسے کہتے ہیں بہادریاں، اسے کہتے ہیں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے،
اچانک حضور نے فرمایا ادعو سید العرب، جاؤ کوئی جا کر سید العرب کو بلا کے لاؤ، پورے عرب کا سردار اسے بلا کر لاؤ۔ امی جان فرماتی ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی الستا سید العرب، کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟ سید العرب تو آپ ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں 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 عائشہ یاد رکھنا، انا سید ولد آدم و علی جبن ابی طالب سید العرب، فرمایا میں سارے جہانوں کا سردار ہوں، پورے عرب کا سردار علی المرتضیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ وہ سید العرب، وہ شیر خدا، آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم سے جو باتیں دو باتیں کی جائیں تم ان میں سے ایک مان لیتے ہو۔ اس نے کہا ہاں میرا یہ اصول ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ نیچے اتر سواری سے اور آ، میں تجھے کائنات کی والی کی بارگاہ میں لے جاؤں، کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا یہ اگر کرنا ہوتا تو میں اتنی دور سے نہ آتا، یہاں تو میں مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آ جا اور دیکھ لیتے ہیں۔ کہنے لگا تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم میرے برابر کے نہیں ہو، جاؤ اور حضور کو اپنے نبی کو کہو کہ کوئی میرے مقابلے کا بھیجے۔ شیر خدا نے فرمایا آمنا سامنا ہو، سامنے آ جاؤ، ایک وار میں کروں گا، اگر تم سہ گئے تو پھر عرب یاد رکھے گا کہ علی کی تلوار جب چلتی ہے تو پھر بہادروں کے پانی بھی نکل جایا کرتے ہیں۔ جب آپ نے تلوار ادھر سے تلوار اٹھا کر اس پہ وار کیا، یہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ خندق کا موقع تھا کہ پیارے مصطفیٰ کریم نے وہیں اصحاب رسول کے مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا دربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، فرمایا علی کی ایک ضرب جو خندق میں اٹھی تھی وہ دو جہانوں سے افضل ترین اور بڑھ کر ہے۔ یہ وہ بہادر نوجوان ہیں کہ جب غزوہ خیبر کا وقت آتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جھنڈا اسے دیا جائے گا، کل تلوار اسے دی جائے گی جس سے اللہ اس کے رسول محبت فرماتے ہیں۔ اور شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو جب کہ ذمہ داری سونپی گئی تو جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب مرحب کے سامنے گئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں یہ وہ بہادر نوجوان ہے کہ مرحب سے پہلے جب اس کا بھائی آیا تھا وہ اتنا کڑیل جوان تھا کہ 3 من کا تو وہ صرف نیزہ اٹھایا کرتا تھا، شیر خدا کی ایک تلوار کی ضرب نہیں سہ سکا۔ اور جب مرحب سامنے آیا آپ نے اس کو 2 ٹکڑوں میں کیا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب جنگ کرتے کرتے وہ خیبر کے اس قلعہ کموس کا جو دروازہ تھا اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھایا۔ ایک روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ جب آپ نے اس کو پھینکا تو 40 مرد اس کو ہلا نہیں سکے تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب اس کا وزن کا اندازہ کیا گیا تو وہ 36 من سے زیادہ اس کا وزن تھا جسے شیر خدا بائیں ہاتھ سے اٹھا رہے تھے۔ تو یہ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری کے چرچے ہیں جو عرب سے باہر نکل کر پھیلے، صرف عرب میں نہیں عرب سے باہر نکل کر پھیلے۔ آپ کے چرچے اتنے بڑے کہ اس وقت کا جو اپنے ملک کا نمبر 1 ورلڈ چیمپئن تھا پہلوان، اس نے سنا کہ ایک عرب میں سید العرب ہیں جو شیر خدا کہلاتے ہیں، تو چلے ان سے بھی ریسلنگ کی جائے، پہنچا جائے۔ وہ چلتا چلتا جب مدینہ المنورہ میں آیا تو حسن اتفاق یہ ہوا کہ شیر خدا سے ہی ملاقات ہوئی۔ تو کہنے آپ نے فرمایا مسافر لگتے ہو، کس سے ملنے آئے ہو؟ تو کہنے لگا جی میں نے ایک شہرہ سنا ہے، علی اس کا نام ہے، حیدر اس کو کہتے ہیں، تو میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا بہادر ہے، تو میں بھی چونکہ پہلوان ہوں نامی گرامی تو میں اس سے کشتی کرنے آیا ہوں، پہلوانی کے جوہر دکھانے آیا ہوں۔ آپ مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا علی تو بڑی دور کی بات ہے، تم ایسا کرو میرے ساتھ ذرا کشتی کر لو، اگر مجھے ہرا گئے تو پھر میں تمہیں علی کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے دیکھا تو کہنے لگا بات ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر پہلے تھوڑی سی کشتی ہو جائے، چلے ہاتھ پیر بھی میرے کھل جائیں گے اور ذرا میرا موڈ بھی بحال ہوگا۔
تو پھر وعدہ کرو کہ تم علی کے پاس مجھے لے کر جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا میں لے کے جاؤں گا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ایک دفعہ غور کر لو، اپنی جوانی پہ اتنا مان نہ کرو، غور کرو تم حیدر کرار سے لڑ بھی سکتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگا میں بالکل لڑ سکتا ہوں، بس مجھے اس کا پتہ دیجیے۔ آپ نے ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا ہے منظر کو، کہ آپ نے فرمایا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے، تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے۔ کہنے لگا باتیں بڑی ہوگی، ذرا آپ دو دو ہاتھ کرو۔ جب ایسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ جب وہ ایسے ایک دفعہ پنجہ زمائی کی جاتی ہے، تو جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا تو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے پہلے جھٹکے میں اس کو پٹک کے نیچے پھینکا، تو جاڑ مٹی مٹی جاڑتے ہوئے اٹھا اور کہنے لگا میں ذرا تیار نہیں تھا، تو ذرا مجھے تیاری کرنے دو۔ دوبارہ تیاری ہوئی، شیر خدا نے پھر پٹک کر پھینکا تو حیرت سے آپ کی طرف دیکھ کہنے لگا یہ شکست فاش آج میری پہلی بار ہے، دل تو کہتا ہے تو ہی حیدر کرار ہے، دل تو کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ تو پھر اسے معلوم ہوا کہ شیر خدا پھر شیر خدا ہی ہوتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو یہ طاقتیں اور عظمتیں عطا فرمائی تھی۔ ہم مختصر طور پر میں چونکہ ایک دفعہ یہ المستدرک علی الصحیحین ہے، یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے اوپر اس کے سمجھیں ان احادیث جو امام بخاری اور مسلم سے اپنی شرائط کے مطابق رہ گئیں، ان احادیث مبارکہ کو بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق کوشش کر کے امام حاکم نے اس المستدرک میں جمع کیا ہے۔ تو میرا آج یہ تھا کہ ہم اس سے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں جو احادیث مبارکہ آپ کے فضائل میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ہم کوشش کریں گے اس میں سے دو چار ڈسکس کریں، اس کے بعد یہ کنز المال ہے پھر ہم اس سے کریں گے۔ پہلے یہ سن لیں کہ یہ جو کتاب ہے اصل عربی متن کے اندر، اس میں امام حاکم نے جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت میں جو احادیثیں لکھی ہیں وہ ہیں 133۔ کتنی جی؟ 133 133 یہ احادیث مبارکہ رقم کی گئی ہیں، صفحہ نمبر 321 سے لے کر صفحہ نمبر 357 تک آپ کے فضائل میں یہ باب کا نام بھی ہے وَمِن مناقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ آپ کی فضیلتوں میں یہ احادیث مبارکہ جو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں ان کو رقم کیا گیا ہے۔ ہم برکت کے لیے، میں کتاب اس لیے لایا ہوں کہ ہم برکت کے لیے اس کے اوپر سے سماعت کریں گے۔ پہلی حدیث پاک حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قالا لعلی اربع خصال لیست لأحد، اب فرماتے ہیں 4 خصلتیں ایسی ہیں جو رب کریم نے جناب شیر خدا کو عطا فرمائی ہیں اور کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ هو اول عربی و اعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ پہلے شخص ہیں عرب ہو یا عجم ان میں سے پہلے آپ کی ذات مقدسہ ہے جنہوں نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی ہے، جنہوں نے آپ نے اب نا جو سبحان اللہ ذرا اونچی آواز سے کہنی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاؤُهُ مَعَهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ، آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہر غزوے کے اندر لشکر اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے۔ وَالَّذِي صَبَرَ مَعَهُ يَوْمَ الْمِحْرَاسِ، آپ وہ واحد شخص ہیں کہ جنگ جتنی بھی عروج پر ہوتی تھی حضور کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر شیر خدا کھڑا ہوا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي غَسَّلَهُ وَأَدْخَلَهُ قَبْرَهُ،
آپ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے حضور کو غسل دیا ہے اور حضور کو قبر کے اندر اتارا ہے۔ یہ 4 خصلتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی بیان فرمائی ہے۔ اور ایک روایت خود جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے ہے، ان علی قال انی عبد اللہ و اخو رسولہ و انا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب صلیت قبل الناس ل7 سنین قبل ان یعبدہ احد من هذه الامہ۔ شیر خدا فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول کا بھائی ہوں۔ فرمایا میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ ابھی کنز المال کی ایک روایت میں پیش کروں گا، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ میں ہی صدیق اکبر ہوں اور میں ہی وہ ذات ہوں جس نے 7 سال کی عمر میں پیارے مصطفیٰ کریم کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے اس کائنات کے اندر کسی نے حضور کے ساتھ مل کر وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کی۔ اور آپ فرماتے ہیں میرے بعد ایک تو صدیق اکبر جناب صدیق اکبر ہیں اور ایک فرماتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں، تو اس امت کے اندر ایک ابو بکر صدیق اکبر ہیں، ایک علی المرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بعد جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں صدیق اکبر ہوں، فرمایا وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ صدیق اکبر صرف میری ذات مقدسہ ہے۔ شیر خدا کے بعد آپ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا۔ ایک بڑی ہی خوبصورت بڑی بہترین روایت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑی توجہ سے اس روایت کو سنیں۔ میں نے یہ امام حاکم نے 2 دفعہ اس کو نقل فرمایا ہے اسی المستدرک کے اندر۔ اس سے پہلے ایک بڑی محبت والی حدیث پاک ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب 4 من اصحابی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے خود حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے 4 صحابہ کرام سے سب سے بڑھ کر محبت کروں۔ اللہ نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے کہ میں اپنے اصحاب میں سے 4 کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کروں۔ تو جو راوی فرماتے ہیں ہم نے عرض کی اخبرنی انہ یحبہم، حضور بتلا دیجئے من ہم یا رسول اللہ، حضور وہ ہیں کون، ان کا نام بتلا دیجئے۔ وَكُلُّنَا نُحِبُّ أَن نَّكُونَ مِنْهُمْ، راوی فرماتے ہیں ہم سب کے دل دھڑک رہے تھے کہ حضور کاش ہمارا بھی نام لے دیں۔ جب حضور نے فرمایا کہ رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 4 اصحاب سے سب سے بڑھ کر محبت کروں، تو ہم نے جب عرض کی کہ حضور ان کے نام بتلا دیجئے، تو ہمارے دل بار بار گواہیاں دے رہے تھے، فریاد کر رہے تھے کاش آج حضور کی زبان اقدس سے ہمارا بھی نام نکل جائے۔ لیکن قربان جائیے پیارے مصطفیٰ کریم نے 3 دفعہ نام لیا۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ فرمایا الا ان علی منہم ثم سکت ثم قال الا ان علی منہم ثم سکت ثم قال الا ان علی منہم۔ حضور نے 3 دفعہ نام لیا، فرمایا سنو ان 4 میں سے ایک کا نام علی ہے، پھر خاموش ہوئے، پھر گفتگو فرمائی، فرمایا سنو ان 4 میں سے ایک کا نام علی ہے، پھر خاموش ہوئے، پھر گفتگو فرمائی، فرمایا ذرا سنو ان 4 میں سے ایک کا نام علی ہے۔ ان 4 میں سے ایک کا نام علی ہے۔ کیا نام ہے جی؟ علی ہے۔ حضور نے باقی نام نہیں بتلائے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، درجات و فضائل اور ہوتے ہیں۔ شیر خدا کی حضور کی بارگاہ میں افضلیت اور درجہ بھی اعلیٰ تھا، محبت بھی اتنی تھی کہ 3 کے نام نہ لیے، تینوں دفعہ علی المرتضیٰ کا ہی نام پاک لیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ حضور کے دل کے قریب ایک سیدہ کائنات کی ذات مقدسہ ہے، دوسرے شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ذات مقدسہ ہے۔ یہ روایت بڑی میں نے شاید پچھلے سال ایک دفعہ یہ پڑھی تھی، تو یہ بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنے والی روایت ہے۔ میں روایت ایک پڑھتا ہوں اور ساتھ دوسری روایت جو ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہم ساتھ پڑھیں گے، یہ بڑی توجہ کے ساتھ ہیں۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قالا کنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرخ مشوی فقال اللہم ائتینی بأحب خلقک الیک یأکل معی من ھذا الطیر قال فقلت اللہم اجعلہ رجلا من الانصار فجاء علی رضی اللہ تعالی عنہ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حاجت. انس بن مالک فرماتے ہیں، دوسری روایت میں آتا ہے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں تھا. یہ جو دوسری روایت ہے یہ حدیث کا نمبر ہے 4708 اور دوسری حدیث کا نمبر ہے 4709. یہ دونوں روایتیں دوسری ذرا تفصیل سے ہیں. انس بن مالک فرماتے ہیں انصار میں سے ہر ایک نے اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ ایک دن حضور کی خدمت میں رہے گا، حضور کے کام کرے گا، حضور کی خدمت کرے گا. تو ایک دن میری باری آ گئی. کون فرماتے ہیں؟ انس بن مالک فرماتے میری باری تھی، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت سیدہ ام ایمن آئیں اور ایک بروسٹ کیا ہوا چکن حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی کہ حضور یہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تو آپ اسے تناول فرمائیں. حضور بڑے خوش ہو گئے. انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے اپنے سامنے رکھا اس بروسٹ پرندے کو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ائتنی بأحب خلقک الیک یأکل معی من ھذا الطیر. اے پاک پروردگار میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے اکیلا نہ کھاؤں. اب جانتے ہیں جب کوئی اچھی چیز بندے کے پاس ہو تو پھر اچھے لوگ بھی یاد آتے ہیں کہ میں اکیلا نہ کھاؤں، چلیں یار کوئی اچھا دوست بھی ساتھ ہو جائے. تو حضور نے عرض کی پاک پروردگار میں اکیلا نہیں کھانا چاہتا، تو اس شخص کو بھیج جو اس کائنات میں سب سے بڑھ کر جس سے تو محبت فرماتا ہے، اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر جسے تو محبت فرماتا ہے اسے بھیج تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم دونوں مل کر اس چیز کو تناول کریں. انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے یہ دعا سن لی، چونکہ پاس ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے فوراً دعا کی اللہم اجعلہ رجلا من الانصار. میں نے کہا پاک پروردگار تیری مہربانی ہے میری برادری کا کوئی بندہ ہو، کوئی آ جائے، انصار میں سے آ جائے. فرماتے دروازے میں دستک ہوئی، حضور نے فرمایا انس جاؤ دروازہ کھولو. میں انس بن مالک فرماتے میں گیا، میں نے دروازہ کھولا تو آگے شیر خدا کھڑے تھے. اب پوری توجہ کرنی ہے، کون کھڑے تھے؟ تو انس بن مالک فرماتے میں نے دل میں کہا یہ تو خود پہلے ہی جنت کے مالک ہیں، ان کے تو بچے بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو ان کو کیا ہے، کوئی میری برادری میں سے آنا چاہیے، اب جنت ملنی ہے اور اللہ کے محبوب بننا ہے. تو میں نے کہا آپ جائیے، حضور نا ذرا مصروف ہیں، آپ حضور مصروف ہیں ذرا تو بعد میں آ جائیں. شیر خدا چلے گئے. میں پھر بیٹھ گیا اور میں نے پھر دعا شروع کر دی پاک پروردگار میری برادری میں سے کوئی بھیج، تو انصار میں سے کوئی بندہ ہونا چاہیے. آج حضور کی دعا بڑی عظمت والی ہے تو اللہ کرے یہ عظمت میرے کسی بندے کو مل جائے. فرماتے ہیں دوبارہ دستک کوئی، حضور نے فرمایا انس ذرا دیکھو کون ہے. تو اب فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو آگے شیر خدا پھر کھڑے ہوئے. تو میں نے کہا اللہ اکبر یہ شیر خدا ہی آئے جا رہے ہیں. تو میں نے عرض کی وہ نا حضور ابھی ذرا مصروف ہیں، ابھی فری نہیں ہوئے، تو جب ہو جائیں گے نا تو میں بات کروا دوں گا، آپ جائیں. شیر خدا واپس گئے. انس بن مالک فرماتے پھر میں نے آ کر کہا اے اللہ مہربانی فرما اور میرا برادری کا کوئی بندہ بھیج دے. تیسری دستک ہوئی، اب آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے. تیسری دستک ہوئی، انس بن مالک فرماتے میں اٹھا کے جاؤں. حضور نے فقال رسول اللہ علیہ السلام افتح. حضور نے مسکرا کے فرمایا انس دروازہ کھول دے، انس دروازہ کھول دے. اور یہ دوسرے لفظ یہ ہیں، یہ جو دوسری روایت کے ہیں، ہاں حضور نے فرمایا یا انس انظر من علی الباب. انس جاؤ ذرا دروازے پہ دیکھو کون ہے. جب میں اٹھا تو حضور نے مسکرا کے فرمایا انس جس کو بار بار بھیج رہے ہو نا اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. جس کو بھیج رہے حضور جانتے ہیں، حضور بیٹھے اندر ہیں.
فرمایا انس جا کے دروازہ کھولو، جو تم چاہ رہے ہو وہ آج نہیں ہونے والا، جو تم حضور نے خود ہی مسکرا کے فرمایا انس میں جانتا ہوں ہر بندے کو اپنی برادری پیاری ہوتی ہے، لیکن دروازہ کھولو یہ ہماری برادری کا ہے، دروازہ کھولو، میں نے دعا آپ نے فرمایا انس تم نے توجہ نہیں کی، میں نے دعا یہ کی تھی کہ اس پوری کائنات میں جس سے رب سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہی کائنات کی والی کی بارگاہ میں بیٹھے گا، تو رب کو اس کائنات میں ایک محمد مصطفیٰ سے محبت ہے، ایک شیر خدا سے محبت ہے۔ فرمایا آج جتنی دفعہ بھی علی کو تم واپس بھیجو گے، جب بھی دروازے پہ دستک ہوگی علی المرتضیٰ ہی آئے گا، کیونکہ علی المرتضیٰ نہیں آج میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرنا ہے۔ علی المرتضیٰ آئے، حضور مسکرا رہے تھے، کھانا سامنے کیا اور حضور نے ویسے ہی مسکرا کر پوچھا علی اتنی دیر لگا دی آتے ہوئے؟ تو کہا حضور بیٹا چھوٹا منڈا جڑا ہے نا یہ بار بار مینوں بھیجن دیا سی، میں تو پہلی دفعہ ہی آ گیا تھا، جب آپ نے دعا کی تھی اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے بھیج دیا تھا۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مقدسہ کا یہ عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ 2-3 حدیث مبارکہ ہم برکت اس کے لیے اس سے بھی پڑھتے ہیں، یہ ذرا پکڑیں۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہیں بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنی ہے، یہ کنز المال ہے، اس میں تقریباً 183 حدیث مبارکہ پیارے شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی فضائل میں یہاں لکھی گئی ہیں، جلد نمبر 11 اور 12 یہ اکٹھی ہیں، کنز المال اس کتاب کا نام ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السابق ثلاثۃ فالسابق الی موسیٰ یوشع بن نون والسابق الی عیسیٰ صاحب یاسین والسابق الی محمد علی بن ابی طالب۔ جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں موسیٰ کلیم اللہ کی امت میں جو پہلے نمبر پر رہا اسلام لانے میں وہ یوشع بن نون تھے، عیسیٰ ابن مریم کی امت میں جو ایمان لانے میں سب سے پہلے رہے وہ صاحب یاسین تھے، اور جو میری امت میں سب سے پہلے ایمان لانے میں پہلے نمبر پر رہے وہ علی المرتضیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ یہ حدیث پاک بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں پورا ایک فیصلہ کن جملہ عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا علی امام البررہ وقاتل الفجرہ منصور من نصرہ مخذول من خذلہ۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی امام البررہ وقاتل الفجرہ، فرمایا علی ہر نیک بندے کے امام ہیں اور ہر فاسق و فاجر کے دشمن ہیں۔ فرمایا منصور من نصرہ مخذول من خذلہ، جس کی پشت پر علی المرتضیٰ کا ہاتھ ہوا میرا رب بھی اس کی مدد فرماتا ہے، جس سے علی المرتضیٰ ہاتھ پیچھے کر لیں میرا رب بھی اس کی مدد نہیں فرماتا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ جس کے علی مددگار ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے، جس کے یہ عقیدے کی بات ہے، جس کے علی مددگار ہیں، آپ نہیں سمجھے، آپ سمجھ نہیں رہے، جس کے علی مددگار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے، آپ نہیں سمجھے، جس کے علی مددگار ہیں۔ میں اب اس کو آسان کرنے لگا ہوں، جو بندہ سینہ تان کر کہتا ہے یا علی مدد، وہ بتا رہا ہوتا ہے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ اور جو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، آپ کس جھگڑا نہ کریں، بندہ خود نکھر کے سامنے آتا ہے، بندہ خود نکھر کے سامنے آتا ہے۔ علی کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے، جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ جو کہے یا علی کہنا شرک ہے، ہم کہیں گے جھگڑا کوئی نہیں، رب تیرے ساتھ نہیں ہے۔ جو کہے یا علی مدد، سمجھ لو رب کی مدد بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو جھگڑے کی بات تو ہے ہی نہیں۔ جو چاہتا ہے کہ رب کی مدد اس کے ساتھ آ جائے اسے یا علی مدد کہنا پڑے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہنا
تو ہم سمجھیں گے کہ جناب جھگڑے کی بات نہیں ہے، آپ نہ کہیں، آپ کو رب کریم کی مدد نہیں چاہیے۔ دوسرے لفظ سنیے، پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی جبن ابی طالب باب حتتن من دخل منہ کان مؤمنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی المرتضیٰ باب حتہ ہے، من دخل منہ، جس کے دل میں علی داخل ہو گئے وہ مومن ہو گیا، جس کے دل سے علی نکل گئے وہ کافر ہو گیا۔ جس کے دل میں آ گئے وہ کیا ہو گیا، اور جس نے علی کو دل سے نکالا وہ کیا ہو گیا، کافر ہو گیا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے۔ اس کو آپ نے شیروں کی طرح کہنا تھا، شیر خدا کا نام شیروں کی طرح لیتے ہیں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، پیچھے تک یہ گونجنی چاہیے بحال، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے یہ علی کے بیٹے کے اشعار ہیں، کیوں جی؟ ہاں، یہ مہر علی کے عکس کے اشعار ہیں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے۔ تو یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فیصلہ کن فرمایا، جس کے دل میں علی ہوں گے وہی ایمان والا ہوگا، جو علی کو دل سے نکالے گا ایمان بھی اس کے دل سے نکل جائے گا۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ المستدرک کی جو روایت شیر خدا خود بیان فرمائی ہے، تو یہ دوسری روایت ہے، یہ پیارے مصطفیٰ کریم خود فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان ھذا اول من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القیامہ و ھذا الصدیق الاکبر و ھذا فاروق اعظم۔ حضور نے شیر خدا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلا میرا کلمہ پڑھا، یہ وہ واحد شخص ہے جو حشر کے میدان میں سب سے پہلے میرے ہاتھ سے ہاتھ ملائے گا۔ فرمایا میری امت میں یہی صدیق اکبر ہے، یہی فاروق اعظم ہے، یہی صدیق اکبر۔ حضور کی تربیت کا کیا کہنے، میرے نبی کی امت میں دو صدیق اکبر ہیں، دو فاروق اعظم ہیں، ایک ابو بکر صدیق اکبر ہیں، ایک علی صدیق اکبر ہیں، ایک ابن خطاب، ایک عمر بن خطاب فاروق اعظم ہیں، ایک علی المرتضیٰ فاروق اعظم ہیں۔ پھر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا فاروق ھذین امت یفرق بین الحق والباطل وھذا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الظالمین قالہ لعلی۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ مومنہ کو بھی سردار ہے، یہ مومنوں کے ایمان کی جان ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ وہ میرا پیارا علی ہے جس کا نام حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے کافی ہے، جن کا نام فرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان مقدسہ میں اتنے احادیث بیان فرمائی، اتنے فضائل بیان فرمائے کہ جو اور کسی صحابی رسول کے لیے بیان نہیں فرمائی۔ فضائل درجے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مختلف اصحاب رسول کو عطا فرمائے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کے جو سب سے زیادہ قریب تھی وہ دو ذاتیں تھیں، ایک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مقدسہ، اور دوسرے نامی اسم گرامی حضور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مقدسہ ہے۔ رب کریم میرے اور آپ کے دلوں میں اس کائنات میں سب سے بڑھ کر جن سے اللہ اس کے رسول نے محبت فرمائی ہے، اللہ وحدہ لا شریک میرے اور دل میں بھی آپ کی محبت کو اور زیادہ مزید عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ سب کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اہل بیت، حضور کے اصحاب کی محبت عطا فرمائے۔